بڑی آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اصل ایشو مقتدر حلقوں اور نون لیگ اور دوسری جماعتوں کے درمیان پیپلز پارٹی سمیت یہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. اصل ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان سے دور رہنا ہے. تو حیران کن بات آپ کو لگے گی کہ اصل ایشو نہ این آر او ہے جس کی گردان سن کے اب کان بھی پک گئے ہیں، لیکن جس طرح ٹرمپ 5 سال سے جو باتیں کرتا چلا آ رہا ہے پریزیڈنشل ڈیبیٹس میں وہی باتیں کر رہا ہے، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں اس سے، ویسے یہ گردان بھی چل رہی ہے. تو نہ یہ این آر او کا معاملہ ہے، نہ یہ معاملہ نون لیگ کے گرد گھومتے ہوئے کیسز کا معاملہ ہے، نہ آصف علی زرداری کے کیسز کا معاملہ ہے، نہ احتساب کا معاملہ ہے. معاملہ بڑا سادہ سا ہے کہ اگر آج پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، تو ان کے لیے کافی سپیس بن سکتی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کو ایک کلیدی حیثیت کیسے حاصل ہوگی؟ ایک مارجنل پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں، مین سٹریم پارٹی اگر نہیں ہے تو نقادوں کی نظر میں ایک مارجنل پارٹی ہے جو ہمیشہ طاقت کے ایوانوں کے ساتھ منسلک رہی ہے نقادوں کی نظر میں. اس کو اتنی اہمیت کیسے ہوگی کہ تمام کا تمام سیاسی گھڑمس جو ہے وہ اس کے گرد گھومنے لگ جائے؟ اس کے 3-4 فیکٹرز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت تمام اپوزیشن جماعتوں میں واحد جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کے پاس مدارس پر مبنی اسٹریٹ پاور ہے، جو خیبر پختونخوا کے ساؤتھ کے اندر، بلوچستان کے پشتون بیلٹ کے اندر، سندھ کے اربن اور سیمی اربن اضلاع کے اندر ریپرزینٹ کرتی ہے اپنے آپ کو اور ایک خاص طبقہ فکر کو، اور جس کے ڈھانڈے ان تمام ایریاز کے اندر موجود ہے اور نیٹ ورک موجود ہے. ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ سڑک کو گرم کر سکیں اور مدارس سے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے پولیٹیکل ورکر کو جو پارٹی کی تنظیم بہترین تنظیم کے ساتھ منسلک ہے وہ سڑک پر آ کر سڑک بلاک بھی کرے اور بھرپور احتجاج بھی کرے. تو وہ نمبرز لا سکتی ہے. تو جے یو آئی سے متعلق جو پہلا وری ہے وہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز موجود ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمبرز تو پی ایم ایل این کے پاس بھی موجود ہیں، نمبرز تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہیں، تو اپنی اپنی سڑک کو تو یہ بھی گرم کر سکتے ہیں. تو جے یو آئی کے پاس کیا خصوصیت ہے؟ جے یو آئی کے پاس خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس جو نمبرز ہیں وہ دین، شریعت اور مذہب کے نام پر موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور ایسے احتجاج کرنے والوں کو آپ پی ایم ایل این کے ورکر یا پیپلز پارٹی کے ورکر کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے. تاریخ ہماری یہی ہے. آپ ان کو ڈنڈے مار کر یا بندوق کی نالی سے ڈرا کر واپس نہیں بھیج سکتے، اور نہ ہی وہ واپس جائیں گے. تو یہ بہت بڑی وری ہے کہ دوسروں پر تو آپ مقدمات قائم کر لیں گے اور پارٹی قیادت کو آپ تن کے رکھیں گے اور ان کا ورکر جو ہے ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. یہاں پر الٹ حساب ہے کہ وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان جماعتوں کے پاس اپنا جے یو آئی کے پاس اپنا ایک نیٹ ورک موجود ہے ریسورس موبلائزیشن کا. جو پہلا دھرنا فضل الرحمان صاحب نے یہاں پہ کیا، اس کے اندر جس طریقے سے ریسورسز کو موبلائز کیا گیا تھا وہ بہت زبردست کیس اسٹڈی ہے کہ کیسے ہر حلقے کے اندر، ہر نیبرہڈ کے اندر سے باقاعدہ چندے بھی اکٹھے کیے گئے اور مخیر حضرات سے پیسے لے کر ایک باقاعدہ پارٹی فل اونرشپ کے ساتھ لوگ لے کر آئی. تو تنظیمی صلاحیت تو اس کی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، لوگ موٹیویٹڈ ہیں، دین اور مذہب ان کا خاصہ ہے. ان کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جن ایریاز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ایریاز بڑے کروشل ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اگر پنجاب کو موٹیویٹ کرتی ہے تو جے یو آئی سنگل ہینڈڈلی تینوں صوبوں کی نمائندگی کرتی ہے. پنجاب کے اندر بھی ان کی پریزنس موجود ہے، لیکن عموماً جو تشہیر ہوتی ہے، جو سیاسی وجہ شہرت ہے، وہ سینسٹیو ترین علاقے ہیں، وہ ڈپرائیو ترین علاقے ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پشتون بیلٹ ہے بلوچستان کی یا سدرن بیلٹ ہے، وہاں سے جو پشتون کنیکشن ہے اس جماعت کا، وہ دوسری پشتون پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک خوفناک سیاسی چیلنج بن سکتا ہے. اب پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہم نے بنا دی ہے کہ کسی قسم کی کوئی پشتون جماعت قابل قبول نہیں ہے ماں سوائے اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. جے یو آئی دینی اور مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، لیکن پشتون ایلیمنٹ اس میں بہت ہیویلی ریپرزینٹ ہوتا ہے. دوسرے ایلیمنٹس بھی ہیں بٹ ہیویلی ریپرزینٹ ہوتا ہے اپنی کنسٹیچوئنسیز کے اندر.
ان کا بینٹ آف مائنڈ کچھ اور ہے. عوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان کا بینٹ آف مائنڈ کچھ اور ہے. دونوں کی آپس میں لگتی نہیں ہے، لیکن دونوں کی دونوں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقوں یا عمران خان کو قابل قبول نہیں ہے. عمران خان نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ زبان کھولیں گے وہ تذلیل ضرور کریں گے ان پارٹیوں کی. پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ بھی پشتونوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی سے اس کی سیاست کافی مختلف ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. پی ٹی ایم جو ہے وہ ایک انتہائی ایکسٹریم سٹینڈ لیتی ہے بعض ایشوز کے اوپر، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اگر آپ یہ پورا رینج دیکھیں پشتون جماعتوں کا تو جے یو آئی سے لے کے پی ٹی ایم تک کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ نے انگیج نہیں کیا ہوا. تو جب آپ یہ سناریو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کی مرکزیت اور اہمیت کتنی بنتی ہے جغرافیائی طور پر، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تھر تھلی کیوں پڑی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان جس زبان میں آج کل بات کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، اگر آپ اس کو ہی معیار بنا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کا موڈ کیا ہے. یہ تھرڈ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جے یو آئی کو ایک خاص مرکزیت حاصل ہے. ان دنوں میں بھی جب مفاہمت نون لیگ پر طاری تھی اور پیپلز پارٹی بھی بعض اہم معاملات کے اوپر کنی کترا رہی تھی، تو مولانا فضل الرحمان وہ واحد سیاسی لیڈر تھے جو اس کے اوپر نالاں بھی تھے اور موٹیویٹ بھی کر رہے تھے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا، اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ طوفان سب کو نگل لے گا. تو اس وقت بھی جب مفاہمت تھی مولانا فضل الرحمان ایک ہی بات کر رہے تھے. اچھا، اب آپ کو ان کی سیاست سے ایگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نظریات سے ایگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بڑا جو ہے سیدھا سادہ اور سرد قسم کا سیاسی تجزیہ دے رہا ہوں. ایک پولیٹیکل فیکٹر ہے جو بڑا اہم پولیٹیکل فیکٹر. تو مولانا فضل الرحمان کنسسٹنٹلی یہ مینٹین کیے ہوئے ہیں کہ اس نظام کو جب تک آپ اسٹریٹ کا دھکا نہیں لگائیں گے یہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اور اس سے بھی اہم بات، مولانا فضل الرحمان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ٹاپ سے باٹم تک جو کیمپینز چلائی ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بچے اور ورکر کے کان ان باتوں کو سن کے پک گئے ہیں اور اس کا رد عمل جو ہے آپ کو تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہی فیلنگ ہے جو پی ایم ایل این کا ورکر اپنے قائدین کو عدالتوں کے چکر کاٹتے دیکھ کر فیل کرتا ہے، اب وہ مدارس میں اور پولیٹیکل کیڈرز کے اندر آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اب یعنی جو ورکرز موٹیویشن لیول ہے وہ بہت ہائی ہے. عمران خان نے جو متبادل بھی کھڑے کرنے کی کوشش کی ہے مولانا فضل الرحمان کے ان کے علاقوں کے اندر، وہ متبادل ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی لوگ شاید مولانا فضل الرحمان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ کے سامنے علی امین گنڈا پور ہوں بطور متبادل مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کا کیس جو ہے وہ کتنا کمزور ہے. لہٰذا مولانا فضل الرحمان کو آنے والے دنوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہوگی. ظاہر ہے ہیڈ لائن گریب کریں گے مریم نواز، ہیڈ لائن گریب کریں گے بلاول بھٹو زرداری، ہیڈ لائنز گریب ہوں گی جب احسن اقبال بات کریں گے یا خاقان عباسی بات کریں گے یا دوسرے لیڈران بات کریں گے یا عوامی نیشنل پارٹی اپنے علاقوں کے اندر کوئی احتجاج کا بندوبست کرے گی. لیکن جو کلیدی سینٹرل رول ہے اس تمام ایکویشن کے اندر وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ہے. اور اسی وجہ سے بہت زیادہ اصرار کر رہی ہے آج کل کی سرکار کہ یہ جماعتیں کسی نہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان سے دور رہیں.